آج پاکستان کی پولیٹکس کے اندر ایک بڑی ہلچل، اور وہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب جو کہ اڈیالہ جیل میں ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے رینجرز نے گھسیٹا اور کیا آپ کا حق نہیں ہے کہ مجھ سے معافی مانگی جائے جو میرے ساتھ کیا، اور میں ایک عالمی شہرت یافتہ شخص ہوں، اس ملک کا وزیر اعظم رہا، سابق وزیر اعظم تھا، جو کچھ میرے ساتھ ہوا کیا آپ کا حق نہیں ہے کہ آپ مجھ سے معافی مانگیں۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں مشروط معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، میری پارٹی کا کوئی بھی شخص ملوث نکلا اس معاملے کے اندر میں اس کو سزا دوں گا، اس کو اپنی پارٹی سے بھی نکالوں گا، اس کو سزا بھی دلواؤں گا، اور یہ بھی کہہ دیا کہ 9 مئی کی CCTV فوٹیجز لائی جائیں، اس کے اندر پی ٹی آئی کے لوگ اگر ملوث پائے گئے یہ سب کچھ کرتے ہوئے جو الزامات لگ رہے ہیں تو ان کو پارٹی سے نکالوں گا نہیں، سزا بھی دلواؤں گا۔ یہ ایک ایسا پوائنٹ پاکستان کی پولیٹکس میں آ گیا جس کا کافی دفعہ DGI صاحب نے بھی ذکر کیا، اور فوج چاہتی تھی کہ عمران خان 9 مئی کے واقعات کے اوپر معافی مانگے، اور پوری قوم سے معافی مانگی جائے گی تو معافی مل جائے گی۔ DGI صاحب نے 2-3 دفعہ اپنی پریس کانفرنس کے اندر یہ اشارہ دیا تھا کہ اگر معافی مانگی جائے گی تو معاملہ آگے چل سکتا ہے۔ اب عمران خان صاحب کی معافی کا معاملہ ہے، اور اگر یہ معافی ہو جاتی ہے تو پھر حکومت کہاں جائے گی، کیونکہ حکومت پہلے ہی بڑی پریشان کن حالات کے اندر ہے، اور اس ٹائم پہ جماعت اسلامی کا دھرنا بھی جاری ہے جس سے کوئی خاص فرق تو حکومت کو نظر نہیں آ رہا۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب انہوں نے اب یہ کہہ دیا ہے کہ ہم بل جلاؤ تحریک، یعنی بل نہیں ادا کیا جائے گا، وہ تحریک کا آغاز کر دے گی جماعت اسلامی اگر حکومت نے ہمیں سنجیدہ نہ لیا، اس لیے کہ ابھی تک شاید حکومت انہیں سنجیدہ نہیں لے رہی ہے، اور جماعت اسلامی اب مزید سٹیپ اہیڈ جا رہی، کوشش کریں گے جماعت اسلامی کے کسی نمائندے سے بھی بات کریں گے اس پہ کہ ان کی کرنٹ کیا سچویشن ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں جو کیسز ہیں، مخصوص نشستوں کا کیس، پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ آ گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ مخصوص نشستیں ملنی چاہیے ہیں، ابھی تک نہیں مل پائی ہیں۔ اگلی حکومتی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اگلی اسٹریٹجیز جاری ہیں کہ کس طرح سے یہ مخصوص نشستیں نہ دی جائیں پاکستان تحریک انصاف کو، اور سنی اتحاد کونسل اور پاکستان تحریک انصاف کے مسائل کے اندر ہی ابھی تک الجھایا گیا ہے۔ کیا رزلٹ نکلے گا اس کا؟ پاکستان تحریک انصاف دوبارہ سے سپریم کورٹ چلی گئی ہے اسی معاملے کے اوپر، اور ایک الیکشن کمیشن نے جو ایکٹ بنا دیا اور اس کا بل پاس کروا لیا نیشنل اسمبلی کے اندر، اس کے خلاف بھی پاکستان تحریک انصاف سپریم کورٹ میں جا چکی ہے، اور کوشش کر رہے ہیں کسی بھی طرح سے اس کے اوپر جو ہے وہ نظر ثانی کی جائے۔ الیکشن کمیشن چاہ رہا ہے کہ ریزروڈ سیٹس کے معاملے کے اوپر نظر ثانی سپریم کورٹ کرے اپنے فیصلے کے اوپر۔ الیکشن کمیشن بھی سپریم کورٹ جا چکا ہے، پاکستان تحریک انصاف بھی سپریم کورٹ جا چکی ہے، سب سپریم کورٹ کا رخ کر رہے ہیں، نہ جانے کیا فیصلہ چاہتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں ہم نے دیکھا کس طرح سے اسٹوڈنٹس یونین، یہ طلباء جو کسی بھی قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں، ہمیشہ قائد اعظم محمد علی جناح فاؤنڈر آف دا نیشن ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ نوجوان ہی کسی بھی ملک کے اندر انقلاب لانا ہو یا ملک ٹھیک کرنا ہو صرف نوجوان کر سکتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا بنگلہ دیش جیسا ملک جہاں پہ گزشتہ کئی ڈیکیڈ سے اٹ واز کنٹرولڈ بائی سم ادر پاور، سم ادر کنٹریز، جیسے انڈیا کا بڑا خاص اثر و رسوخ تھا بنگلہ دیش کے اوپر۔ حسینہ واجد صاحبہ جو ہے وہ شی واز اے پپٹ آف انڈیا، جو وہاں پہ پلے کر رہی تھی، جو باپ کا کیا دھرا تھا سارا کچھ وہ بھی ضائع کرایا، خود کو بھی ضلالت اٹھوائی، اور والد کی بھی جو محنت تھی اگر تھی بنگلہ دیش کے لیے، اگر وہ ٹریٹر نہیں تھے، ان کی ایفرٹس تھیں، تو وہ سب کچھ بھی زیرو کرا دیا۔ ہم نے دیکھا کس طرح سے لوگوں نے ان کے مجسمے توڑے، ان کی تصویریں پھاڑیں، جو کچھ کیا۔ کہنے کو شاید ان کو بھی اپنے ملک کے اندر بانی کہا جاتا تھا، فاؤنڈر آف دا نیشن کہا جاتا تھا شیخ مجیب کو، لیکن ایک اولاد کی ان حرکتوں کے بعد عوام نے کیا ری ایکشن دیا، کس طرح سے کیا ان کے پاس بچا باقی شیخ مجیب یا ان کی فیملی کے پاس؟ تمام تر ان کی سیاست، ان کی محنت سب زیرو ہو گئی صرف شیخ حسینہ صاحبہ کی وجہ سے۔ یہی ہوتا ہے ملکوں کی سیاست کے اندر، جب آپ اس طرح کی سیاست کرتے ہیں تو پھر ایک حد تک جب ظلم ایک حد تک پہنچ جاتا ہے تو پھر معاشرے کے اندر سے لوگ اٹھتے ہیں۔ 300 کے قریب سٹوڈنٹس شہید ہوئے اس سارے معاملے کے اندر، سینے پہ کھڑے ہو کے گولیاں کھائیں۔ کون سمجھدار شخص یہ کر سکتا ہے کہ وہ کھڑا ہو پولیس کے سامنے اور کھڑا ہو کے گولیاں کھائے اپنی زندگی ختم کر لے؟ لیکن یہ زندگی ختم ہوئی تو ہی انقلاب آیا، اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے آج بنگلہ دیش، شاید ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج یعنی a few days back بنگلہ دیش آزاد ہوا۔ اس سے پہلے 1971 سے لے کے آن ورڈز بنگلہ دیش آزاد نہیں تھا، جو کچھ چل رہا تھا وہ کسی اور سمت میں چل رہا تھا، لیکن اب کی جو آزادی ہے، شعور کی بات کی جائے تو پھر وہی اسٹوڈنٹس کے جو لیڈرز تھے انہوں نے یہ بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم اس ملک کے اندر مارشل لاء بھی نہیں لگنے دیں گے، ہم اپنی مرضی کا نمائندہ لے کے آئیں گے۔
یہاں سے ان کے شعور کا، ان کے انٹلیکٹ کا اندازہ ہوا کہ یہ قوم واقعی باشعور ہے، کہ جس طرح سے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ میں نہیں ہوگا کہ ہم پہ آپ فوج مسلط کریں گے. اور پھر سے وہی بات، چونکہ فوج اپنے طریقے سے آپریٹ کرتی، کسی بھی ملک کی فوج ہو، دے آر ٹرینڈ ٹو کل. ان کو مارنا سکھایا جاتا ہے، ان کو چیزیں ٹیکل کرنی سکھائی جاتی ہیں، ان کو سیاست، پالیٹکس، ملک چلانا نہیں سکھایا جاتا. سملرلی جب ان اسٹوڈنٹس نے یہ کہہ دیا کہ اگر ہمارے ملک کے اندر مارشل لا لگا تو یہ بھی افورڈیبل نہیں ہے. جو ان کے چیف آف آرمی اسٹاف تھے وہ حسینہ واجد صاحبہ کے رشتہ دار ہی تھے، اور اس کے باوجود جب فوج نے اپنی عوام پر گولی چلانے اور یہ سب کچھ کرنے سے منع کیا، انکار کیا، بیکاز اگر اللہ نہ کرے ایسا ہو جاتا تو سچویشن مزید وائلنٹ ہونی تھی، مزید خرابی کی طرف جانا تھا. بنگلہ دیش نے بڑا طریقے سے موقع کے اوپر ہی چیزوں کو کنٹرول کر لیا گیا. اور اب ایسا لگتا ہے کہ شاید بنگلہ دیش، چونکہ ہمارے بھائی ہیں بنگالی بھی، اور ہم ان کے لیے وی وش دم بیسٹ کہ کیا کہ فیوچر کے اندر ان کے لیے بھی آسانیاں ہونی چاہیے، کرپشن سے باہر نکلنا چاہیے. ہمارا تو اپنا ملک کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے بری طرح سے. یہاں پہ آئی بی پیز کا کردار دیکھ لیں، آپ کے سیاست دانوں کے کردار دیکھ لیں تو بنگلہ دیش جیسی ہی صورتحال نظر آتی ہے آپ کو. کئی سالوں سے دو ہی خاندان برسر اقتدار، انہی کے بچے، انہی کے ملازم، انہی کے نوکر بیٹھے ہوئے ہیں ان پارلیمنٹس کے اندر، ان سیٹس کے اوپر. تمام تر عہدے ان کو ہی دیے جاتے ہیں جو شاہ کے فرما بردار ہوں گے. شاہ کے فرما برداروں کو تمام تر عہدے دیے جاتے ہیں. شاہ کے بچے ہی اس ملک کو چلائیں گے. کسی اور کے اندر نہ اتنی کیپیبلٹی ہے اور نہ کوئی اور ایسا شخص ہے جو ان کے بیٹوں یا بیٹی کی جگہ لے کر آگے آ سکے. بلکہ اگر کوئی ان کے بچوں کے فیصلے سے کوئی اختلاف کرتا ہے تو پھر اس کو پارٹی سے نکال دیا جاتا ہے، جس کی مثالیں ہمارے سامنے چودھری نثار صاحب سے لے کے آج تک تمام تر کافی سینئر سیاستدان مسلم لیگ نون کے پارٹی سے نکالے جا چکے ہیں یا وہ خود سائیڈ لائن ہو گئے. لیکن یہ حالات، یہی موروثی سیاست ہے جو ایکچولی کسی بھی معاشرے کو تباہ کرتی ہے. جب لوگ اپنے فائدوں کے لیے خاص لوگوں کو تمام کی پوسٹ کے اوپر اپنے لوگوں کو پلانٹ کرتے ہیں اور پھر اپنے ناجائز کام کرواتے ہیں تو وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. ایک بڑی اچھی مثال سے میں اپنے گیسٹ کا تعارف کراؤں گا. چیف گوریا نے یہ کہا تھا کہ اگر کسی بھی سوسائٹی کے اندر، کسی بھی ملک کے اندر کوئی شخص 8 گھنٹے کام کرتا ہے اور 8 گھنٹے کام کرنے کے بعد وہ اپنے لیے کھانا، اپنے لیے علاج، اپنے لیے گھر، یہ سب کچھ افورڈ نہیں کرتا لینا، تو پھر وہ معاشرہ نہیں ہے، وہ چند اشرافیہ اور مافیاز کا جو ہے وہ کنٹرولڈ سوسائٹی چل رہی ہے. دیٹ از ناٹ اے کنٹری رولڈ بائی سم آنیسٹ پیپل. یہ ایک ایسی مثال ہے جس سے ایسے لگتا ہے کہ ہمارے ملک کی سوسائٹی تو چل ہی ایسے رہی ہے کہ یہاں مافیاز کنٹرول کر رہے ہیں یہاں پہ، اور انہی مافیاز کے تھرو آپریٹ کیا جا رہا ہے. ہمیں ابھی ریسنٹلی اس کا ایک بہت بڑا انکشاف گوہر اعجاز صاحب نے کیا، جس طرح سے ایف پی سی سی آئی اس ٹائم پہ آپ سپریم کورٹ کے اندر جا رہے ہیں، آئی پی پیز کے خلاف کیس کرنا چاہ رہے ہیں. سوورن گارنٹیز کا معاملہ ہے، بہت سی چیزیں ہیں، اس پہ ڈسکشن کریں گے. کیا آئی پی پیز کا کوئی وے آؤٹ ہے ہمارے پاس یا نہیں ہے؟